اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محتشم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صیام رمضان المبارک کی شب برکتیں، رحمتیں، کرم نوازیاں، اجالے اور روشنیاں لیے جلوہ فراز ہے، اور آج تقوی کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم نامہ اہل ایمان کے نام موجود ہے۔ تقوی ہے کیا؟ اس کا لغوی معنی تو بچنا، ڈرنا اور محتاط رہنا ہے، لیکن اصطلاح شریعت اسلامیہ میں اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا تقوی کہلاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ تمہارا رب جہاں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور جہاں وہ نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نہ پائے جاؤ، تو یہ تقوی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ پچھلی کتابوں کے عالم بھی ہیں، قرآن مجید کو بھی آپ نے پڑھا ہے، تو آپ بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے سوال کرنے والے سے کہا، کبھی آپ ایسی وادی سے گزرے ہیں جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو کہا کئی بار گزرا ہوں۔ تو کہا پھر کیسے گزرے؟ کہا میں اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ ایک ایسی وادی سے میرا گزران ہو رہا ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس تار تار نہ ہو جائے۔ تو حضرت کعب احبار فرمانے لگے کہ تقوی بھی اسے ہی کہتے ہیں، دنیا میں رہ کر کے اس طرح سے زندگی بسر کی جائے کہ گناہوں سے دامن داغدار نہ ہونے پائے۔ اس دنیا میں رہنا بھی ہے، لیکن اس دنیا کی شرور سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ دنیا کے اندر موجود فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دینا، اپنے دامن کو پھٹنے نہیں دینا، اپنے ضمیر کی چادر پہ داغ نہیں لگنے دینا، اپنے باطن کی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی اور عفت کا خیال رکھنا ہے۔ دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا تقوی کہلاتا ہے۔ کہا اس دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پانی نہیں آنے دیتی، چونکہ اگر کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، خود بھی تیرے گی اور اپنے اوپر بیٹھے سواروں کو بھی کنارے تک لے جائے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا تو خود بھی ڈوبے گی اور جو اس کے اوپر سوار ہوں گے وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اس لیے تم دنیا میں رہو تو خیر ہے، لیکن دنیا اگر تمہارے اندر اتر آئی تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر کے بھی اس دنیا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اپنی ضرورت کا ضرور رزق جمع کریں، ضرورت سے زائد کمائیں، تو ساتھ یہ نیت جڑی ہو کہ معاشرے کے وہ لوگ جو کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، میں ان کی ضرورت کو پورا کروں گا، تو یہ دنیا نہیں، یہ دین ہوتا ہے۔ لیکن جب خواہشات انسان کو یوں گھیر لیتی ہیں
اور وہ اپنے خالق سے غافل ہو کے اس دنیا کو مقصود بنا لیتا ہے تو پھر وہ اپنے اندر اور اپنے باطن کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو کعب احبار فرمانے لگے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جس طرح کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے گزارتے ہوئے دامن بچاتے ہو اور کوئی کانٹا تمہارے دامن سے الجھ کر تمہارے دامن کو تار تار نہ کر دے، تمہارا دامن پھٹ نہ جائے، تو احتیاط سے گزرتے ہو، تو دنیا میں بھی یوں محتاط رہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تقویٰ کے حوالے سے دریافت کیا گیا تو آپ نے بڑی جامع تعریف ارشاد کی، فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، خوف خدا تمہارے سینے میں موجود رہے، قرآن مجید پر تمہارا عمل رہے، اور تم جو میسر آئے اللہ کی طرف سے اس پر تم قانع ہو، کم پر بھی قناعت تمہارا مزاج ہو، اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ تم آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ یہ چار وصف اگر تمہارے اندر موجود ہیں تو تم متقی کہلاؤ گے۔ سب سے پہلا وصف کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے خوف میں مبتلا رکھو، اللہ کا ڈر تمہارے سینے میں موجود رہے۔ اللہ کا ڈر کس معنی اور کس مفہوم میں ہونا چاہیے؟ عمومی طور پہ بندہ جس شے سے ڈرتا ہے اس سے وحشت بھی کرتا ہے، اس سے نفرت بھی کرتا ہے۔ سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، اور موذی جانوروں سے خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہتھے چڑھ جائیں تو انہیں چھوڑتا بھی نہیں، بلکہ ہمیں تو حکم دیا گیا اقتلوا الموذی قبل ان یوذی، قبل اس سے کہ موذی تم کو ایذا دے تم اس کا خاتمہ کر ڈالو، اگر تمہارے بس میں ہو تو تم انہیں مار ڈالو۔ تو عمومی طور پہ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے، لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ڈر پھر کس مفہوم میں ہوا؟ تو کچھ اشیاء سے، کچھ لوگوں سے ڈر ان کے گزند کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ ڈر جو اللہ کا بندہ مومن کے دل میں ہے یہ محبت کا ڈر ہے۔ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ میری زندگی کا سارا سرمایہ تو اس کی خوشیاں ہیں، اس کی خوشی میری زندگی کا جمال ہے، اور اگر وہ روٹھ گیا تو میری زندگی اجڑ جائے گی، میری زندگی کا سارا نور ختم ہو جائے گا، میری زندگی کی ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب بندہ اس سے پیار کرتا ہے، اور مومن کی شان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے چاہتے ہیں اپنے رب کو۔ تو جب اتنی محبت کرتے ہیں اپنے رب سے تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا رب ہم سے روٹ نہ جائے، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ احساس جب انسان کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی اور وہ گناہوں سے کیوں نہیں بچ پائے گا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا رہے اور اس کی ناراضگی سے تم ڈرتے رہو، اور یہ احساس تمہاری زندگی میں جمال اور خوبصورتی پیدا کرے گا۔ دوسری بات، قرآن مجید پر تمہارا عمل ہو۔ جب کتاب اللہ تمہاری رہنما بن جائے اور تم اپنی زندگی کے سارے عمل کتاب اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کرو گے تو پھر اس کا عملی نتیجہ تو خوبصورت ہوگا۔ جب تھیوری اچھی ہوگی تو پریکٹیکل بھی اچھا آئے گا۔ جب تم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو کیسے نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی خوبصورت زندگی ہوگی اور تم کامیاب اور بامراد اور خوش نصیب شخص قرار پاؤ گے۔
اس لیے قرآن مجید پہ عمل اپنی زندگی میں لازم کر لو۔ یہ تمہارے رب نے تمہارے نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ایک پیغام بھیجا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، دستور زندگی ہے۔ اس کتاب سے وابستگی، دل بستگی، تعلق کی خاطر تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، تمہیں کبھی بے مراد نہیں ہونے دے گا، تمہیں کبھی نقصان میں نہیں پڑنے دے گا، تمہیں ناکام نہیں ہونے دے گا۔ تم ہمیشہ سرخرو ہوگے، کامیاب ہو جاؤ گے، بامراد رہو گے، عزتیں اور وقار تمہارا مقسوم ہوگا اگر اس کتاب کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوا۔ تیسری بات، جو تمہیں میسر ہو اس پر قناعت کرو۔ میسر پر قناعت کرنے کی عادت بن جائے تو زندگی کی تلخیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عمومی طور پہ ہمیں اتنا کچھ اللہ نے عطا کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سکون میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم ایک ہدف طے کرتے ہیں اور اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو میسر کا جو سرور ہے، میسر کا جو لطف ہے، اس کو حاصل کرنے کی بجائے جو میسر نہیں ہے اس کی تگ و تاز کے اندر ہم اپنے آپ کو پگھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب اللہ کے دیے گئے پر قناعت کریں گے، ہاں آپ زیادہ کی کوشش کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری کروں، لیکن اطمینان آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ جو مجھے میسر ہے، یہ میرا مقدور تھا، یہ مجھے مل گیا، اور اگر میرا مقدور کوئی اور بھی ہوا تو وہ بھی مجھے مل جائے گا، اور ملے گا تب جب اس کا وقت ہوگا، وقت سے پہلے نہیں ملے گا۔ جب ہم اپنے مقدور کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر زندگی میں تلخی بھر جاتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ وہ مل کیوں نہیں رہا، میاں وہ کیسے ملے، اس کے ملنے کا بھی وقت ہی نہیں آیا ہے۔ تو ہم ایک اضطراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ ہمارے مقدور کا ہمیں جب وقت ہوگا تو ضرور ملے گا، تو پھر زندگی کے اندر ایک طمانینت پیدا ہو جائے گی۔ تو جو تھوڑا میسر ہے، جو زیادہ میسر ہے، اس پر ہم مطمئن ہونے کی عادت پیدا کر لیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی حضور کا ایک فرمان ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو قناعت کا جوہر نصیب ہو جائے تو پھر زندگی سوکھی بھی ہو جاتی ہے اور تقوی کی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ہے کہ تم آخرت کی تیاری میں لگے رہو۔ تمہارا جب ہدف وہ ہے کہ میں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے سارے اعمال کی جواب دہی اور سارے اعمال کا حساب میں نے اس کے حضور پیش کرنا ہے، تو پھر تم پھونک پھونک کے قدم رکھو گے، حزم و احتیاط سے زندگی گزارو گے۔ اور تقوی نام ہی حزم و احتیاط کا ہے، تقوی نام ہی زندگی کو منظم اور مرتب کر کے اللہ کے حکموں کو بجا لانے کا ہے۔ حضرت شیخ احمد شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تقوی دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور ایک اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا۔ اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، فرمایا اللہ کے حکموں کو بجا لانا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو منع کی گئی ہیں ان سے رک جانا تو یہ کام صرف انسانوں کا ہے، چونکہ فرشتوں کے اندر تو یہ چیز ہی موجود نہیں ہے، ان کے اندر خواہشات رکھی ہی نہیں گئی جن سے وہ رک جائیں، آرزوئیں رکھی ہی نہیں گئیں جن سے وہ باز آ جائیں۔ تو وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و فکر میں لگے ہیں، طاعت اور فرما برداری میں لگے ہیں، اور ان امور سے رکنے کا ان کا باب ہی نہیں ہے، تو یہ حضرت انسان کا
کام ہے کہ وہ ان امور سے منع ہو جائے جن امور سے ان کے رب نے انہیں منع کیا ہے۔ تو یہ شے حضرت انسان کو ممتاز کرتی ہے اور تقوی کے حصول کا ذریعہ اور ضامن بنتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے منع کردہ کاموں سے رک جائے اور اس کے حکموں کو بجا لانے کی کوشش میں لگا رہے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں اور انسان کے جو باطنی اعمال ہیں، ان دو اعمال کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ تو کہا کہ جو باطن کے اعمال ہیں وہ تقوی کہلاتے ہیں۔ آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ امتثال امر کے طور پہ آپ وہ کام بجا لا رہے ہیں، لیکن اب آپ دل سے بھی رکے ہوئے ہیں اس کام سے، تو یہ آپ کے دل کا عمل ہے اور یہ تقوی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، جو اللہ کی نشانیوں شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دل کا تقوی ہے۔ تو تقوی کا تعلق پھر جڑ جاتا ہے دل سے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ حضور نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تو تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے، نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے بنگلے دیکھتا ہے، نہ تمہاری جائیدادیں دیکھتا ہے، نہ تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے۔ اسے تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے، اسے تمہارے اموال سے سروکار نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جھونپڑے میں رہتے ہو، لیکن عمل خوبصورت ہیں۔ تمہارا قلب سلیم ہے، اس دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار رکھا ہے، اللہ جل شانہ کے محبوب کا پیار رکھا ہے، تو وہ دل خوبصورت ہے۔ تو تمہارے لباس پھٹے پرانے کیوں نہ ہوں، تمہارے رہنے کی جگہ انتہائی ناآسودہ کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا دل اچھا ہے، تمہارے عمل اچھے ہیں، تو تمہارے رب کو یہ پسند ہے۔ تو تقوی کا مرکز تمہارا قلب ہے، تمہارا دل ہے۔ تو دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی، دل کی ستھرائی، یہ اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ ہم عمومی طور پہ اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور باطن ہمارا میلا کچیلا ہی رہتا ہے۔ ہمارا رب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمہارا دل بھی ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی یہ رمز پچھانے ہو۔ تو اصل تو پاکیزگی، طہارت، صفائی، عفت قلب کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومنین کے قلوب کی پاکیزگی، طہارت اور صفائی اور عفت کا تقاضا اہل ایمان سے کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بندوں کو جو عزت عطا کی ہے تو اس کا معیار تقوی کو قرار دیا۔ کون کتنا معزز ہے یہ اس کی دولت سے نہیں ناپا جا سکتا، اس کے قبیلے اور اس کے خاندان سے نہیں جانچا جا سکتا، اس کے لباس سے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ معزز شخص ہے۔ کسی شخص کا کسی قوم سے تعلق ہے اور وہ گوری رنگت والی قوم ہے، یا وہ کسی اور رنگت سے متعلق ہے، تو وہ
اس کی عزت کا ظرف نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ دیکھیے ابو لہب قریشی النسب تھا، لیکن خوبصورت ہونے کے باوجود، عالی مرتبت نسب رکھنے کے باوجود آج بھی اس پر لعنتیں برس رہی ہیں۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے اور نسباً غلام تھے، لیکن تقوی کی دولت نے، ایمان کی دولت نے ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ وہ ہاشمی النسب شخص تقوی اور ایمان کی عدمیت کی وجہ سے ان کے قدموں سے لگی ہوئی دھول تک بھی نہ پہنچ سکا، اور وہ عزتوں کے اس شرف کو حاصل کرتے ہیں جو انہی کا مقسوم ہے۔ تو اسلام نے شرف کا معیار، عزت کا معیار تقوی قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور ایسے اعمال بجا لانے چاہیے کہ جس سے ہمیں تقوی حاصل ہو۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اوپر 10 چیزوں کو لازم کر لیتا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متقی بن جاتا ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ ماہ صیام کے ان حسین لمحوں میں ہمیں وہ 10 اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور متقی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے اللہ جل شانہ کی رحمتوں کے خاص مستحق ہیں۔ جنہیں تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اگر ان پر مصائب، آلام، مشکلیں آتی ہیں تو ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ انہیں راستے عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے ہم مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کے لیے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تقوی کا نتیجہ ہے جو اہل تقوی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ نے 10 وہ امور بتائے جو اپنے اوپر لازم کر لینے سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ فرماتے ہیں زبان کو غیبت سے بچائے۔ اتقاء کے حصول کے لیے زبان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہیں، اور غیبت یہ بدترین عمل ہے، اور اس کو بدکاری سے بھی برا قرار دیا گیا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا۔ تو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بدظنی سے بچے، کسی سے خواہ مخواہ بدگمان ہو جانا اور اپنے دل کو کسی کے لیے میلا کر لینا اور اس کی بدگمانی دل میں پالنا، تو یہ تقوی کے منافی ہے۔ تو کسی کی بدگمانی سے، بدظنی سے اپنے دل کو بچائے، زبان کو غیبت سے بچائے، دل کو بدگمانی سے بچائے، اور مسخرہ پن سے بچے، بات بات پہ ٹھٹھے مار کے ہنسنا اور اس طرح کی زندگی بسر کرنا۔ اور آج کل تو جب بھی دوست احباب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو سنجیدہ اور متین باتیں کم ہوتی ہیں، زیادہ وقت لطیفوں میں ہی کٹ جاتا ہے۔ انسان کو خوش مزاج ہونا چاہیے، اس کی طبع میں شگفتگی ہونی چاہیے، لیکن شگفتگی، خوش مزاجی اور مسخرہ پن میں فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ سنجیدہ اور متین زندگی یہ مومن کی زینت ہے، انسانیت کا حسن ہے۔ اس لیے تقوی کے حصول میں مانع ہے مسخرہ پن۔ اگر کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے تو اس کو سنجیدہ اور متین بننا ہوگا۔ طبیعت کی خوش مزاجی یہ معنی نہیں ہے، لیکن مسخرہ پن اور چیز ہے، اس سے روک دیا گیا۔ چوتھی چیز حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں
کہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے۔ اپنی آنکھ کی حفاظت کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ جب آنکھ خراب ہوتی ہے تو دل خراب ہوتا ہے، جب دل خراب ہوتا ہے تو پھر پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ دروازہ جو کھلا ہے اور اس سے بدی شر اندر اتر رہی ہے اور پھر اس سے آپ کا سارا نظم ہستی برباد ہو رہا ہے، تو اس دروازے کو بند کریں، تو اپنی آنکھ کو حرام سے بند کریں۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی، ہمیشہ سچ بولے۔ جھوٹا شخص کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ اتقاء کے حصول کے لیے اپنے آپ کو سچ کا خوگر بنانا ہوگا۔ سچ کے بغیر کبھی نہ بولیں۔ جھوٹ بولنے والے کی زبان سے شر پھیلتا ہے، اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے فرشتے 1 میل دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو مومن سچا ہوتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، اور تقوی کے اصول کے لیے سچ شرط ہے۔ چھٹی چیز ارشاد فرمائی، ہر حال میں اللہ کا احسان مانیں۔ جب کوئی بھی انسان پر بہتری آئے تو اس وقت یہ کہے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ مجھے یہ حاصل ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں کہ یہ میں نے کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ملا۔ بسا اوقات آپ کتنا سیدھا کام کر رہے ہوتے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ اس کے برعکس آ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ایسا کر دیا۔ صحت میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ علم میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ لہجوں کی خوبصورتی یہ اس کی عطا سے ممکن ہے۔ اس نے آنکھوں میں روشنائی رکھی، اس نے توفیق عمل نصیب فرما دی، اس نے اچھائی کی راہوں پہ گامزن کیا۔ ماہ صیام میں روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی، صلاۃ التراویح میں حاضری کا موقع میسر آیا، دیگر صالح اعمال تلاوت کلام مجید نصیب ہوئے، تو مت سمجھے کہ یہ کوئی میرا کمال ہے۔ اللہ کا احسان مانے گا تو غرور پیدا نہیں ہوگا، تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہر حال میں اللہ کا احسان مانے، جو بھی خیر اس کو ملے وہ کہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو یہ عمل مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اور کتنے عمل ہیں کہ نصیب ہونے کے بعد عجب سے، تکبر سے، ریاکاری سے برباد ہو جاتے ہیں۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ، کتنے عمل ہیں کہ برباد ہو جاتے ہیں، تکبر آ گیا، عجب آ گیا، ریاکاری آ گئی، تو یہ اس کی طرف سے ہی ہے۔ تو جب یہ کہے گا تو عجب، تکبر، غرور کچھ پیدا نہیں ہوگا، تو پھر عمل قبول ہوگا اور انسان تقوی کی منزل تک پہنچے گا۔ ساتویں چیز، اپنا مال راہ حق میں خرچ کرے، ناحق راستے پر 1 درہم بھی خرچ نہ کرے۔ کمایا ہوا مال راہ حق میں خرچ کرنے سے اتقاء کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 3 سوال نہیں کر لے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے، مال خرچ کہاں کیا۔ جس طرح مال حلال کمانا ضروری ہے، مال کو جائز جگہوں پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے، حق کے راستے پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہ اپنی طبع کے اندر لازم کر لے کہ کبھی بھی اس کا مال کسی ناجائز اور فضول کام میں خرچ نہ ہو، راہ حق میں اس کا مال لگے۔ 8ویں چیز، نفس کے لیے کبھی بڑائی بلندی نہ چاہے، اس سے طبیعت میں سرکشی آئے گی اور تقوی کے راستے میں یہ عمل مانے ہے۔ اور نمازوں کی حفاظت کرے۔ نمازوں کی اگر حفاظت نہیں کرتا تو باقی سارے عمل اس کے پاس ہیں، تو وہ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ چونکہ یہ تو اسلام کا بنیادی فریضہ ہے جو اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، جو کسی صورت کے اندر بھی، حتیٰ کہ حالت بیماری کے اندر بھی معافی جس کی نہیں ہے، سفر کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں، مختصر کر دی گئی، قصر کر دی گئی، لیکن معافی نہیں دی گئی، حالت جنگ کے اندر بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ تو نمازوں کی محافظت کرے۔ اور 10ویں چیز، حضرت شیخ فرماتے ہیں
عقیدوں کی صحت کا خیال رکھے، اپنے عقیدے، اپنے نظریات خوبصورت رکھے، وہی جو طریقہ مبارکہ اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کے عقائد تھے اور شروع سے صحابہ سے لے کے دور موجود تک چلے آ رہے ہیں، ان کی مطابقت کے اندر اپنے عقیدے رکھے۔ نظریات کا عکس اعمال میں ہوتا ہے، اگر نظریات اچھے نہیں ہیں تو اعمال بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ 10 خوبیاں اور 10 چیزیں اگر کسی شخص نے اپنے اندر لازم کر لیں تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ متقی بن جائے گا، وہ پرہیزگار بن جائے گا۔ روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صرف روزہ ہی نہیں، ہر عمل خیر کا مقصود تقوی ہے۔ تقوی کا حصول یہ اہل ایمان سے تقاضا ہے ہمارے رب کا کہ وہ متقی بن جائیں۔ متقی ایک صاف ستھرا انسان ہوتا ہے، پاکیزہ وجود ہوتا ہے۔ متقی شخص کسی کو ضرر نہیں دیتا، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، وہ کسی کا حق غصب نہیں کرتا، کسی پر ظلم، زیادتی، جور و تعدی سے پیش نہیں آتا، وہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، وہ اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے، وہ خلق کے حق کو بھی ادا کرتا ہے اور خالق کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، وہ دھرتی پر اللہ جل شانہ کی رحمتوں کا روپ ہے، دھرتی کا بوجھ نہیں ہے بلکہ دھرتی کی زینت ہے۔ تو ایسے پاکیزہ وجود یہ مقصود ہیں شریعت کے، اس لیے ہمیں تقوی ہر صورت میں حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں تقریباً 258 مرتبہ تقوی کو اختیار کرنے کا مختلف صیغوں کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے یہ کتنی اہم شے ہے جس کا تقاضا اہل ایمان سے کیا گیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے جملہ ناظرین کے لیے، ناظرات کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ سب کو اتقاء کی دولت نصیب کر دے۔ یہ زندگی بے مقصد نہ گزر جائے۔ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی گزار کے چلے جائیں اور خالی دامن لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں۔ نہیں، اس دامن کو تقوی کے نور سے بھر کر اس کے حضور پیش ہوں، لیکن اس کے فضل پہ آس ہو، مغرور نہ ہونا، جو میسر آ جائے اس کو اللہ کا احسان سمجھنا، اور اس کے حضور کہا مالک مجھ سے تو یہی ہو سکا ہے، اور یہ بھی میری کوتاہیاں اور میری کمزوریوں کے ساتھ ہے سب کچھ، تو اپنے کرم سے میرے پہ رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہے جو اس کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے ساری زندگی۔ آپ کے پاس ایک ملازم ہے اور وہ کمزور ہے، لیکن سارا دن کوشش میں لگا رہتا ہے، کبھی وہ دیواریں صاف کر رہا ہے، کبھی وہ آپ کے دروازے پر کپڑا لگا کے اس کو صاف ستھرا کر رہا ہے، کبھی پانی آپ کو پیش کر رہا ہے، کبھی آپ کی گاڑی کو کپڑا لگا کے صاف کر رہا ہے، کبھی اور آپ کے کام میں لگا ہے، اور وہ کمزور ہے، کبھی بیچارہ تھک کے دھوپ میں بیٹھ بھی جاتا ہے، کبھی اس سے ہوتا ہے کبھی اس سے نہیں ہوتا، لیکن وہ نیت سے برا نہیں ہے، ہر وقت اس کی کوشش ہے کہ صاحب مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو آپ اس کی بہت ساری کوتاہیاں معاف کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کمزور ضرور ہے لیکن نیت کا ماڑا نہیں ہے۔ تو یار اگر ہم نیت کے ماڑے نہ ہوں، ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دیں، تو وہ بھی تو دیکھ رہا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ میرے شیخ کامل کا ایک شعر مجھے ابھی یاد آیا کہ دلوں میں بری نہیں نہ نیتوں بری میں، دلوں میں بری نہیں نہ نیتوں بری میں، گناہ میں تو ہو جاندے لاچاریاں نو۔ اگر پھر بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کریم ہے، رؤوف ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو تقوی کا یہ بھی نتیجہ ہے، اس کا ثمرہ ہے کہ آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تو آپ کو فوراً توفیق توبہ مل جاتی ہے۔ اگر یہ صالح اعمال آپ بجا لاتے ہوں تو زندگی کے اندر گناہوں کا سرزد ہونا ممکن ہے، لیکن متقی شخص سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً رجوع اللہ کرتا ہے، فوراً اس کو توفیق توبہ نصیب ہو جاتی ہے، اس کو کھٹکنے لگتا ہے کہ مجھ سے کچھ ہو گیا ہے، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں میں تقوی کے نور کو بھر لیں۔ جہاں نور ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، اور اگر یہ نور باطن میں نہیں اترے گا تو وہاں اندھیرے ہوں گے، ظلمتیں ہوں گی۔ تو اندھیروں سے
اور ظلمتوں سے اٹا ہوا دل لے کے ہم اللہ کے حضور پیش نہ ہوں، بلکہ نور سے بھرا ہوا دل اس کی دہلیز پہ رکھیں اور اس کی رحمتوں کی خیرات مانگیں۔ ماہ سیام کی مبارک گھڑیوں کی برکت سے اللہ مجھے آپ کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ جو کہا گیا اس کو روحوں میں اتار دے، باطن کی پاکیزگی ستھرائی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔